بھائی ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی آپ لائیو ہے، اپنا سوال کر سکتے ہیں. کہاں سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں انڈیا مدھیہ پردیش سے ہوں. کل بات ہوئی تھی، بتایا تھا میں نے آپ کو بلال بھائی. جی 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 اپنا سوال تو کریں. جی جی انجینئر صاحب سے میرا سوال پہلا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے واقعہ کربلا کے کئی لیکچرز میں بتایا ہے کہ احادیث میں پورا نہیں ملتا ہے اور تاریخی روایت میں واقعہ ملتا ہے، اور اس کی کچھ چیزیں ملتی ہے جیسے احادیث میں بھی اس کی کچھ جو لنک وغیرہ ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے صحیح حدیث ہے اور کتب احادیث ہے تو وہ تو آج کل گلوبلائز ہو چکی ہے، سب کے پاس ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے تاریخی روایت میں، تاریخی کتاب تو سب کے پاس ہوتی نہیں ہے اور سب کی اپروچ وہاں تک نہیں ہے، تو کیا ناانصافی نہیں ہوگی کہ پھر ہم اگر کوئی دلائل دیں گے سامنے والے کے پاس وہ دوسری چیز سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تاریخوں میں تو دونوں طرف کی روایت ہے، تو ایسے میں اس مسئلے پہ خاموش رہنا اور اس پہ زیادہ بات نہ کرنا اور اس کو مطلب اور ہائپ نہ کرنا، اور جتنا احادیث میں آ گیا اتنا ہی ایمان رکھنا اپنا، تو کیا درست نہیں ہے یہ؟ ہاں ٹھیک ہے نا جی، اتنا ہی رکھتے ہیں نا. ہم تو کربلا سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں کربلا کی ریزن کو. میری تو ویڈیو ریکارڈ ہے، آپ 72 کوسچن آن کربلا دیکھ لیں، جس کا کلپ جو ہے وہ جس نے بھی اپلوڈ کیا ہے وہ کلپ لاکھوں میں گیا ہے کہ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ ان پہ پانی بند ہو گیا یا ان کو کس زخم سے ان کو شہید کیا گیا. واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کیوں رسول اللہ کی وفات کے 50 سال کے بعد آپ کی امت کو ذبح کر دیا گیا. یہ اسلامک گورنمنٹ کا جو ڈاؤن فال ہے یہ کیوں ہوا، وہ اہم ہے. بالکل آپ کی بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، اور ہم بھی دیکھیں ہمیشہ ہی کہتے ہیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 200 احادیث کی روشنی میں ہم پس منظر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ کوسچن. علی بھائی دوسرا سوال یہ ہے میرا، جیسے کہ آپ نے بتایا واقعہ کربلا کے بارے میں، اسی طریقے سے دوسرا سوال بھی میرا اس سے جڑتا ہوا ہی ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ کسی نے کسی ایک بے گناہ کو قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور یہاں پر جی دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں جب ہم تاریخ پڑھتے اسلام کی، تو صرف جنگ صفین میں ہی 70,000 کے لگ بھگ مسلمان صحابی اور تابعین قتل کر دیے گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دونوں طبقے کے لوگ تھے، دونوں طبقے کے لوگ قتل ہوئے ہیں. اگر یہ بات اگر کوئی غیر مسلم اسٹڈی کرتا ہے تو وہ جب پڑھتا ہے کہ یار ایک طرف ایک صرف بے گناہوں کو مارنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک طرف دو صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کو پھر کچھ لوگ بھائی بھائی بھی بول رہے ہیں، مطلب یہاں سے بہت ساری نعت وغیرہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں ان کے بارے میں. تو اب یہ چیز مطلب ایک مسلم تو سمجھ جائے گا جس کا بیس اسٹرانگ ہے، جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو کہ علماء کی یہ غلطی ہے، جو مولویوں کی یہ انہوں نے مطلب گمراہی پھیلائی ہے اور صحیح ڈھنگ سے. میرے بھائی قریشی صاحب مسلمان سے زیادہ غیر مسلم سمجھے گا. مسلمان کا سمجھنا مشکل ہے. مسلمان وہ سمجھے گا جو پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے بغیر انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھے گا، ورنہ مسلمان بھی تو 1200 سال سے دھوکے کا ہی شکار ہے نا. مسلمان کدھر سمجھ گیا تھا؟ انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کون سے مسلمانوں نے ان باتوں کو سمجھا ہوا تھا؟ سمجھایا تو ہم نے ہے نا. رہ کے غیر مسلموں کو پہلے سے ہی کلیئر ہے کہ اس امت نے کیا کیا ہے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ. یہ ذہن میں رکھیں. تو جو پوچھے گا تو اسے پوری ڈاکٹرن میں بتایا جائے گا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اور پیرلل میں گورنمنٹ کے نظام کو تتر بتر کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے خلاف آپ نے قتال کرنا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ پہ آمادہ ہو. تو یہ وہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو دنیا میں مانا جاتا ہے. مثلاً کیا امریکہ میں اگر کوئی جتھا یا گروپ بنا کے گورنمنٹ آف امریکہ کے خلاف بغاوت کرے گا تو گورنمنٹ اس کی بغاوت کو نہیں کچلے گی؟ کچلے گی نا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بغاوت کو کچلا جنگ جمل صفین اور نہروان کی شکل میں، جبکہ رسول اللہ کی احادیث بھی موجود تھی. اور دنیا میں اسٹیبلش ایک قانون ہے کہ جب ایک خلیفہ حکومت قائم ہے تو دوسرا بندہ صرف پروٹیسٹ کر سکتا ہے، جوڈیشری میں جا سکتا ہے، رائے عامہ ہموار کر سکتا ہے، لیکن پارٹی اور جتھا بنا کے گورنمنٹ ود ان دا گورنمنٹ، پارٹی ود ان پارٹی نہیں بنا سکتا. یہ تو دنیا میں اسٹیبلش قانون ہے. اس ورلڈ کی ڈیموکریسی کے اندر بھی اور خلافت کے اندر بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اطاعت امیر کے حوالے سے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو اور کوئی دوسرا اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو اسے قتل کر دو، تو اسے کہے کہ یہ صرف نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے اور نہ صرف قرآن کے اندر ہے، بلکہ اس وقت ماڈرن ایج میں بھی یہ چیز مانی گئی ہے کہ جو باغی ہیں، میں فریڈم فائٹرز کی بات نہیں کر رہا کہ جن کے اوپر قبضہ ہوا ہے، باغی سے مراد یہ کہ ایک اسٹیبلش گورنمنٹ ہے اور اس کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے اور فساد فی الارض کرتا ہے،
तो फसाद फिल अर्द की सजा तो सूरतुल माइदा में जहां कहते हैं ना, सूरह माइदा की आयत नंबर 32 तो सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी आधी पढ़ते हैं। उसमें यह है कि एक इंसान का दूसरे इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है, सवाए 2 एक्सेप्शंस के, फसाद फिल अर्द और कत्ल के बदले कत्ल। ये उसमें साथ मौजूद है कि अल्लाह ने कहा इन 2 के अलावा जो किसी इंसान को मारे तो वो पूरी इंसानियत का कातिल है, और अगर कोई इन 2 वजूहात के तौर पे कर रहा है वो अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा है। और आयत नंबर 33 में सूरतुल माइदा की अगली आयत में आया कि जो फसाद फिल अर्द करता है, जैसे अब ये आदि मुजरिम, चोर, डाकू, गैंग रेप करने वाले, इनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इनके मुखालिफ समत के हाथ और पांव काटे जाए, इन्हें सूली दिया जाए, ठीक है, और इन्हें अजीयतें दे दे के कत्ल किया जाए ताकि बाकियों के लिए डेटरस हो। तो आपने दीन को और पूरी एक डॉक्ट्रिन को टोटलिटी में देखना है, पिक एंड चूज नहीं करना। मसलन ये आयत ही अब पिक एंड चूज लोगों ने कर ली है कि जी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये आयत इस तरह नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है कि अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को कत्ल किया सवाए इसके कि वो फसाद फिल अर्द कर रहा था या कत्ल के बदले कत्ल था, वो भी जुडिशरी के थ्रू, कातिल को बदला नहीं दिलवाया जाएगा मकतूल के वरसा को कातिल को कत्ल करके, तो उसकी एक्सेप्शन है, और फसाद फिल अर्द की एक्सेप्शन है। तो ये जो जंगे साहबे कराम में हुई है ना, हजरत अली ने फसाद फिल अर्द को खत्म किया है ना, तो कुरान के मुताबिक है, सूरह हुजुरात की आयत नंबर 9 है कि जब मुसलमानों का गोह कोई बगावत पे उतर आए तो उससे जंग करो यहां तक कि वो तौबा पर आमादा हो जाए। ये अल्लाह का हुक्म पूरा किया है मौला अली ने। ठीक हो गया? बहुत शुक्रिया मोइनुद्दीन कुरैशी भाई, आपने मैं जो सवाल का बोला था, 3 सवाल का बोला था, 3 सवाल। दो सवाल काफी हैं अली भाई, बाकी लोग भी हैं, फिर टाइम भी हमारे पास। लाल भाई आज आपने मलूकियत शुरू कर दी है यहाँ पे, आप डेमोक्रेसी को नहीं लेके चल रहे। चले आपने पहले जो है वो जी टाइम कम है ना असल में हमारे। ठीक है जी उमर अजीज भाई ने आप से सवाल ही मेरे भाई, अल्लाह ने भी चीजें जोड़ों की शक्ल में बनाई है, आप 2 ही सवाल रखा करें, तीसरा ना रखा करें।